السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف ذہین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق کس زبان میں ہے؟ جواب: علامہ اقبال کی کتاب پیام مشرق فارسی زبان میں ہے۔ سوال: مکہ میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں؟ جواب: میقات۔ مکہ جانے والے راستوں پر وہ 5 خاص اور متعین مقام ہیں جہاں سے احرام باندھے بغیر مکہ مکرمہ جانا جائز نہیں ہے، چاہے جس غرض کے لیے بھی جا رہا ہو۔ سوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام الخیر تھا۔ سوال: گنہگار گار لوگ قیامت کے دن کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: گنہگار گار لوگ قیامت کے دن اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، جس قدر گناہ ہوں گے وہ اسی قدر اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کس کے سمجھانے پر ایمان لائے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نزول وحی کے 7ویں روز سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ترغیب دلانے پر ایمان لائے اور عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض سر انجام دیے۔ سوال: یزید کب فوت ہوا؟ جواب: 64 ہجری میں۔ سوال: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب: فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سکھانے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، حضرت مقاتل فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا، اور ابن جری کہتے ہیں ان کا نام یوحنا تھا۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہ ہے، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رضی اللہ عنہ رکھا۔ سوال: ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی؟ جواب: ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھی۔
सवाल, जन्नती का कद कम व बेश कितने फीट का होगा? जवाब, जन्नती का कद 90 फीट का होगा। सवाल, अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब, अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया। सवाल, मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबू अल कासिम अल ज़हरवी है। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब, कौम बनी इसराइल है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नाफरमान करार दिया है। सवाल, अहले कुरैश ने किस माह बनु हाशिम से मेल जोल खत्म किया? जवाब, यकम मुहर्रम में। सवाल, कुरान पाक में हजरत समूइल का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, सिर्फ एक बार इशारतन। सवाल, जंग यरमुक कब हुई? जवाब, 11 रजब 13 हिजरी को। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहां जलजले ज्यादा आते हैं? जवाब, जापान में जलजले ज्यादा आते हैं। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया कराम की मिरास रही है? जवाब, ताबूत सकीना है। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की तामील में बैतुल मुक़द्दस को कितने जिन्नात ने मुकम्मल किया था? जवाब, 30,000 जिन्नात ने मुकम्मल किया। सवाल, कुरान पाक में बनी इसराइल का लफ्ज़ कितनी बार आया है? जवाब, 40 मरतबा आया है। सवाल, क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम क्या है? जवाब, क़यामत के दिन जो फरिश्ता ज़मीन को लपेटेगा इसका नाम हज़रत याफील अलैहिस्सलाम है।
سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے؟ جواب: دنیا کی خالص ترین زبان عربی ہے۔ سوال: کن امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں؟ جواب: جو مسافر ہوں ان امیر لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ سوال: غار سور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب: غار سور مکہ سے 4 میل دور واقع ہے۔ سوال: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت کس نے کرائی؟ جواب: سب سے پہلے عید الفطر کی امامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ سوال: قابل نے اپنے بھائی حابیل کو کس دن قتل کیا تھا؟ جواب: قابل نے اپنے بھائی حابیل کو منگل کے دن قتل کیا تھا۔ سوال: قابل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ سوال: کس جاندار کو نیند نہیں آتی؟ جواب: چونٹیوں کو نیند نہیں آتی اس لیے چونٹیاں کبھی نہیں سوتی۔ سوال: سب سے پہلے مغرب کی نماز کس نے ادا کی؟ جواب: سب سے پہلے مغرب کی نماز حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی۔ سوال: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک کہاں واقع ہے؟ جواب: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک قسطنطنیہ میں واقع ہے۔ سوال: کس صحابی نے سب سے پہلے مسجدوں میں پردے لٹکوائے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ سوال: سب سے زیادہ فتوحات کس خلیفہ کے دور میں ہوئیں؟
जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में हुई। सवाल हदीस मुरसल कौन सी हदीस होती है? जवाब जब ताबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करे। सवाल वो कौन सी इबादत है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है? जवाब वो इबादत नमाज है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फ़र्क करती है। सवाल सबसे पहले नाच कूद किसने इजाद किया? जवाब सामरी के साथियों ने सबसे पहले नाच कूद इजाद किया। सवाल झूठी नबूवत का दावा करने वाला कौन शख्स कैद के अंदर ही मर गया? जवाब अब्दुल्ला बिन मैमून ने खलीफा मामून के ज़माने में नबूवत का दावा किया था। मामून ने इसको कैद में बंद करवा दिया। ये कैद ही के अंदर मर गया। सवाल राबिया बसरी से किसी ने पूछा कि क्या गुनाहगार की तौबा कबूल होती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जवाब राबिया बसरी ने फरमाया इंसान इस वक्त तक तौबा कर ही नहीं सकता जब तक अल्लाह तौफीक ना दे, और जब तौफीक मिल जाए तो फिर कबूलियत में कोई शक नहीं। सवाल बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर किस चीज़ की पूजा शुरू कर दी थी? जवाब बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोह तूर पर हाजिरी की वजह से और उम्मत में गैर मौजूद पाकर बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। सवाल मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले किस पैगंबर ने राइज की थी? जवाब मेहमान नवाजी की रस्म सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने राइज की थी। सवाल छींक सबसे पहले किसको आई थी? जवाब छींक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आई थी। सवाल हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का लिबास किस किस्म का था? जवाब चमड़े का पटका कमर के साथ और ऊंट के बालों की बनी हुई पोशाक जेब तन फरमाया करते थे। सवाल हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किस रोज़ वफ़ात पाई? जवाब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मंगल के रोज़ वफ़ात पाई।
سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو کس نے قتل کیا تھا؟ جواب: پہلی شہید اسلام عورت حضرت سمیہ تھیں، ان کو ابو جہل نے قتل کیا تھا۔ سوال: کس نبی کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ان کے پیدا ہونے سے پہلے رکھا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کن پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑی تھیں۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا نام بتائیں جو کہ طبشہ کے بطن سے ہوا۔ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام طبشہ کے بطن سے ہوئے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیہ کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے فدیہ کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ جواب: حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح عتبہ بن ابو جہل سے ہوا۔ سوال: نہر امیر المومنین کس خلیفہ راشد کے عہد میں کھودی گئی تھی؟ جواب: نہر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں کھودی گئی۔ سوال: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے کتنے دن میں سیکھ لی؟ جواب: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبرانی زبان سیکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے 15 دن میں سیکھ لی۔ سوال: حدیث شریف کے مطابق جس نے کون سا رکن اسلام چھوڑا کفر میں گیا؟
جواب: حدیث شریف کے مطابق جس نے رکن نماز چھوڑا کفر میں گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوئی؟ جواب: شب معراج 10 نوی کو ہوئی۔ سوال: قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے انہوں نے کسی بزرگ کے نام پر کیا نام اختیار کیا؟ جواب: سمود۔ سوال: یوم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کون سے دن ہے؟ جواب: 22 جمادی الثانی کو۔ سوال: کس حکمران کے دور میں محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا؟ جواب: ولید بن عبد الملک کے دور میں سندھ فتح کیا۔ سوال: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: مریضوں کو دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والے مسلمان کا نام یعقوب الکندی ہے۔ سوال: ایسے کتنے افراد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اچھے معنوں میں نہیں ہوا؟ جواب: 4 افراد ہیں جن کا ذکر اچھے معنوں میں نہیں ہوا: ایک فرعون، دوسرا قارون، تیسرا حامان، چوتھا ابو لہب۔ سوال: جنت میں کس قسم کی نہریں ہوں گی؟ جواب: جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب طہور کی نہریں ہوں گی۔ سوال: قرآن پاک کی کون سی صورت میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا؟ جواب: قرآن پاک کی سورۃ مائدہ کی آیت 3 میں اللہ نے دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا۔ سوال: حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ جواب: حضرت یزید بن اہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھیں۔ سوال: حضرت ذوالقرنین کا لقب کیا ہے؟ جواب: حضرت ذوالقرنین کا لقب مالک الملوک العدلہ ہے۔ سوال: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں کیا دیا گیا ہے؟
جواب: حضرت الیاس علیہ السلام کا نام توریت میں الجا دیا گیا ہے۔ سوال: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب: پورے قرآن میں ابی لہب کا ذکر صرف ایک بار آیا ہے۔ سوال: وہ کون سی ایسی نماز ہے جو نہ زمین میں پڑھی گئی نہ آسمان میں؟ جواب: یہ وہ نماز ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں پڑھی تھی۔ سوال: دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب سود کھانے والے پر ہوگا۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم کس گروہ سے تعلق رکھتا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم خوارج گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ سوال: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام کیا تھا؟ جواب: منافقین کی تعمیر کردہ مسجد کا نام مسجد زرار تھا۔ سوال: سب سے پہلے غیبت کس نے کی؟ جواب: سب سے پہلے غیبت ابلیس نے کی۔ سوال: سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات عطا کیے گئے تھے؟ جواب: 9 معجزات عطا کیے گئے تھے۔ سوال: جنگ خندق کو جنگ احزاب کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: جنگ خندق کو جنگ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں بہت سے لشکروں نے بیک وقت حملہ کیا تھا۔ سوال: کس صحابی رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟
जवाब: हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने नजाशी के सामने तकरीर की। सवाल: कौन से सहाबी कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ? जवाब: हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की तिलावत उसी लहजे में फरमाते जिस लहजे में कुरान नाजिल हुआ। सवाल: ईमान की कितनी शाखें हैं? जवाब: ईमान की 60 शाखें हैं। सवाल: अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की कुल तादाद कितनी है? जवाब: अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों की कुल तादाद 7 है। सवाल: जिन्नात का सबसे खतरनाक काम क्या होता है? जवाब: जिन्नात का सबसे खतरनाक काम इंसान के दिल में वसवसा डालना है। सवाल: किस नबी को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में एक फरिश्ते ने लिबास पहनाया। सवाल: किस मस्जिद की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे? जवाब: मस्जिद कुर्तुबा की देखभाल के लिए 300 नौकर रखे गए थे। सवाल: कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए थे? जवाब: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने 180 शहर तामीर किए थे। सवाल: कुरान मजीद की किस आयत में दाढ़ी का जिक्र है? जवाब: कुरान मजीद की सूरत ताहा आयत नंबर 94 में दाढ़ी का जिक्र है। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम कितना अरसा कश्ती पर सवार रहे? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम 6 माह तक कश्ती पर सवार रहे। सवाल: बताएं रसूल किसे कहते हैं? जवाब: जिस पर आसमानी किताब नाजिल की गई हो। सवाल: कुरान मजीद में है कितनी मर्तबा आया है? जवाब: कुरान मजीद में है 937 मर्तबा आया है।
सवाल, जहन्नुम में काफिर किस जानवर की आवाज में रोएंगे? जवाब, जहन्नुम में काफिर गधे की आवाज में रोएंगे। सवाल, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा ने जब झूठा इल्जाम लगाया तो आपको 9 या 10 साल जेल में कैद रखा गया। सवाल, अल्लाह ताला ने बुराइयों को किस दिन पैदा किया था? जवाब, अल्लाह ताला ने बुराई को मंगल के दिन पैदा किया था। सवाल, खंदक की खुदाई के दौरान क्या चीज़ आ गई थी जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा? जवाब, खंदक की खुदाई के दौरान चट्टान का टुकड़ा आ गया था जिसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ा। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से हुआ। सवाल, वो कौन से साबित थे जिनकी शहादत के बाद लाश जमीन को निकल गई थी? जवाब, हज़रत खबीब बिन अदी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद लाश को ज़मीन निगल गई थी। सवाल, ग़ज़वा बदर में किस सहाबी की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं? जवाब, ग़ज़वा बदर में सहाबी हज़रत यज़ीद बिन अख़नस सलमा की 3 पुश्तें जंग बदर में शरीक जहाद थीं। सवाल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में क्या है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम इब्रानी ज़बान में अब्राहम है। सवाल, बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज कौन है? जवाब, बारिश बरसाने और रोकने का इंचार्ज हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम है। सवाल, किस साहबी ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया? जवाब, हज़रत साद बिन रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी वक्कास ने सबसे पहले दुश्मन इस्लाम का खून बहाया। सवाल, कुरान करीम के पहले हाफिज कौन थे?
جواب: قرآن کریم کے پہلے حافظ ہمارے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سوال: سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب: سب سے پہلے سبحان اللہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال: گھر میں کون سا پودا لگانے سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے؟ جواب: ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کے صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں جن میں موتیا، دمہ، پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہوں وہاں لڑائی جھگڑوں جرائم میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی کیا پہچان بتائی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی پہچان شوہر کی فرما بردار بتائی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام کیا ہے جسے نبوت سے نوازا گیا؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا۔ سوال: شب معراج کب ہوتی ہے؟ جواب: شب معراج 10 نوی کو ہوتی ہے۔ سوال: ام ایمن کون تھی؟ جواب: ام ایمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی۔ سوال: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کتنی شادیاں کی تھیں؟ جواب: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 4 شادیاں کی تھیں۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔